دنیا کے پیچھے مت بھاگو، دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی حیثیت نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ جب آپ دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، دنیا آپ کو آپ کے رب سے دور کر دے گی، آپ کو آپ کے رب سے چھین لے گی، آپ کو اس دنیا رب کو بلا دے گی، نبی کو بلا دے گی، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بلا دے گی، آپ کو اللہ کے نافرمان بنا دے گی۔ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کچھ حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چند لمحوں میں اللہ تعالیٰ چند لمحوں میں اس دنیا کو میدان بنا دیں گے قیامت کے دن، کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ جب ہمارے بچے جب کچھ غلط کام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ غلط ہے، تمہیں خبر نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے یہ کام کرنے سے کیا ہوتا ہے، یہ غلط کام کیوں ہے تمہیں خبر نہیں ہے، مجھے خبر ہے، ہمیں خبر ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ غلط کام ہے، تمہیں اس بات کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ ہم ہمارے بچوں سے کہتے ہیں، جب بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو کہتے ہیں تو یہ غلط ہے، یہ مت کرو، یہ صحیح ہے، یہ کرو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب آپ بڑے ہونے کے دعوے پر آپ کے بچوں کو آپ کے تابع چلانا چاہتے ہیں تو میں آپ سب کا بڑا ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ جب آپ کے بچوں کو آپ بڑے ہونے کے دعوے پر آپ کے بچوں کو آپ کے تابع چلاتے ہیں تو میں آپ سب کا بڑا ہوں۔ میں آپ سے کہتا ہوں شراب مت پیو، میں آپ سے کہتا ہوں سود مت کھاؤ، میں آپ سے کہتا ہوں زنا مت کرو، میں آپ سے کہتا ہوں چوری مت کرو، میں آپ سے کہتا ہوں غلط کام مت کرو، میں آپ سے کہتا ہوں نظر کی حفاظت کرو، شراب سے بچو، شیطانی کاموں سے بچو، شیطانی چیزوں سے بچو۔ آپ کو علم نہیں ہے، ہمیں علم ہے کہ چوری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، ڈاکہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، شراب پینا کتنا بڑا گناہ ہے، غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ کو خبر نہیں ہے، آپ کو نہیں معلوم، ہمیں معلوم۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی مت کرو، اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بنو۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے، آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے، تو میں آپ سے کہتا ہوں آپ کے ماں باپ کو آپ راضی کر لو۔ میرا رب کہتا ہے جب کوئی ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے، دنیا میں اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ او میرے بیٹا میں تجھے معاف کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ عرش پہ کہتا ہے میں بھی اس کو معاف کر دیا ہوں، میں بھی اس کو معاف کر چکا ہوں۔ جب اس کی ماں اس کو معاف کر دی ہے تو میں بھی اس کو معاف کر چکا ہوں۔ آپ سب سے کہتا ہوں آپ کے ماں باپ زندہ رہنے سے، آپ کے ماں باپ مرنے سے پہلے دنیا میں ہی جنت بنا لو، ان کی خدمت کر لو، ان کے دعائیں لو، ان کے دعائیں لو۔ موسیٰ علیہ السلام ایک بار اللہ تعالیٰ سے پوچھے کہ اللہ میرے جنت کا ساتھی کون ہے؟ ہر نبی کا ایک جنت کا ساتھی ہوتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام بھی جاننا چاہتے ہیں کہ میرے جنت کا ساتھی کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ وہ بازار میں گوشت بیچنے والا ہے، کسائی ہے، وہ تیرا جنت کے ساتھی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہے، حیران، گوشت بیچنے والا، میں نبی، اللہ کا خلیل اللہ، اللہ کا کلیم اللہ، میں نبی، میرا جنت کا ساتھی وہ گوشت بیچنے والا۔ تو ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام گئے، اس گوشت بیچنے والے کے پاس گئے، جب وہ دکان کھولا تو صبح آیا تو گوشت تقسیم کر دیا، بیچ دیا، تو آخر میں ایک گوشت کا ٹکڑا تھا، اس کو لے کر موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے ساتھ چل پڑے۔ تو اس گوشت کو ٹکڑے کو لے کر اس کسائی وہ گوشت بیچنے والا اپنے گھر گیا۔ تو ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ چلے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر کو گئے، جب وہ گوشت بیچنے والا وہ کسائی جو گوشت کا ٹکڑا لایا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنایا اور اس کو سالن بنایا اور روٹی خود گوندا اور اس کو روٹی بنایا، آٹا خود گوندا اور اس کو روٹی بنایا۔ ایک بوڑھی عورت
एक पलंग पे यूं लेटी हुई है, ठीक है ना, बुढ़िया औरत, ज़ैफ औरत, बुढ़िया एक पलंग पे लेटी हुई है। जाके उस बुढ़ी को उठाता है, माँ जी उठो, खाना खा लो। जब उस बुढ़ी माँ को उस कसाई ने उठाता है, अपना हाथ का सहारा देता है और एक हाथ से लुक़मे करके खिलाता है। क्या कहता है? एक हाथ का सहारा देता है और एक हाथ से लुक़मे बनाकर माँ को खिला रहा है। जब खाना खत्म होता है तो उस बुढ़ी औरत सोने से पहले उसके बेटे से कहती है, उस कसाई से कहती है, अल्लाह तुझे मूसा का जन्नत का साथी बना दे। क्या दुआ देती है? मूसा के जन्नत का साथी बना दे तुझे। तो मूसा अलैहिस्सलाम दूर थे, तो उस बुढ़िया का, उस बूढ़ी का आवाज मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंची नहीं। तो उस गोश्त बेचने वाले उस कसाई से कहते हैं, आप जब उसको खाना खिला के सुला रहे थे, वो कुछ कह रही थी, क्या कह रही थी? तो उस कसाई ने कहने लगा, मैं जब भी इसकी खिदमत करता हूँ और काम पे जाता हूँ और जब भी फिर वापस आके इसकी खिदमत करता हूँ, तो हर खिदमत करने के बाद इसने कहती है, मुझे मूसा का जन्नत का साथी बना दे। अल्लाह से हर वक्त दुआ करती है, मूसा का जन्नत का साथी बना दे। मेरी क्या हैसियत है, मैं कसाई हूँ, मैं मूसा का साथी, जन्नत का साथी कैसे बन सकता हूँ? तो मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए। देखो मेरे भाइयों, एक माँ की दुआ एक आम इंसान को नबी का साथी, जन्नत का साथी बना देते हैं। और इसका दूसरा रुख ये है कि एक माँ की दुआ एक आम आदमी को नबी की जन्नत का साथी बना सकती है, जब उसी माँ की बद्दुआ एक इंसान को कैसे बर्बाद कर सकती है। इसलिए मेरे भाई, माँ बाप की खिदमत कर लो, माँ बाप को राजी कर लो, उनके मरने से पहले दुनिया में ही माँ बाप की खिदमत करके जन्नत बना लो, उनके दुआएं लो। अगर बाप आपसे नाराज है तो जन्नत का दरवाजा आपके लिए नहीं खुल सकेगा। इसलिए मेरे भाई, माँ बाप की खिदमत करो, अल्लाह ताला आपसे खुद ब खुद राजी हो जाएगा।